مجھے وہ اطاعت نصیب فرما جو میرے اور معصیت کے درمیان تجھے حائل کر دے. مجھے وہ خشیت و زاری عنایت کر جس سے مجھے تو اپنے دامن رحمت میں لے جائے. وہ دولت یقین عطا کر جس سے دنیا کی مشکلات و مصائب میرے لیے ہیچ ہو جائیں. الہی میری سماعت میں برکت دے، میری بصارت میں برکت دے، اور دونوں کے فیض کو میرے بعد بھی جاری رکھ. خدایا میں تجھ سے اپنے ایمان میں صحت و قوت کا طالب ہوں، حسن اخلاق میں ایمان کی تاثیر کا خواہاں ہوں، اور ایسی کامیابی چاہتا ہوں جس کے تحت آخرت کی فلاح حاصل ہو، اور تجھ سے رحمت، سلامتی، گناہوں کی معافی اور تیری رضا کا تعلق. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہی آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی بھی ہیں. ایک چھوٹا سا تعارف میں ڈاکٹر صاحب کا پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں. ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب جو اس وقت ذاکر حسین کالج کے پرنسپل ہیں، انہی گلی کوچوں کے پلے بڑے ہیں. بچپن بلی ماران اور پھر مٹیا محل کے علاقے میں گزرا ہے. اینگلو عربک اسکول سے دہلی کالج پہنچے، جہاں سے BSc کر کے علی گڑھ چلے گئے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MSc اور PhD کر کے پہلے وہاں لیکچرر رہے، پھر دہلی کالج آ گئے جس کا نام ذاکر حسین کالج ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب گزشتہ 25 سال سے مسلمانوں میں سائنس اور سائنسی انداز فکر کو عام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آپ کی تمام تر توجہ قرآن کریم کو علوم کی مدد سے سمجھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے پر ہے. آپ کا کہنا ہے کہ علم کی مدد سے قرآنی اور کائناتی آیات کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اور ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. آج کے دور میں معرفت الہی کے واسطے علم ایک عمدہ ذریعہ ہے جس کو دعوت و تبلیغ کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں قرآن کی علمی انداز سے تبلیغ ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور کے لوگ خصوصاً نوجوان اور غیر مسلم اسی زبان و بیان کو سمجھتے ہیں. اس انداز فکر کو عام کرنے کے لیے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب فروری 1994 سے سادہ اردو زبان میں سائنس کا ایک ماہانہ رسالہ نکال رہے ہیں، جو کہ اردو عوام، طلباء اور مدارس میں کافی مقبول ہے. ہندوستان کی سرزمین سے شائع ہونے والا یہ واحد سائنسی ماہنامہ ہے جو قرآن اور دین پر بھی سائنسی انداز سے نظر ڈالتا ہے اور اس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کم و بیش 400 سائنسی مضامین اور تقاریر لکھ چکے ہیں. آپ کی 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں تازہ ترین قرآن، مسلمان اور سائنس ہے، جس کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. آپ اسلامی فاؤنڈیشن برائے سائنس و ماحولیات کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں، اور اسی پلیٹ فارم سے انگریزی داں طبقے میں بھی اللہ کا پیغام علمی اور عقلی انداز سے پہنچا رہے ہیں. آپ کے انگریزی مضامین غیر ملکی یونیورسٹیوں کی کتابوں اور انسائکلوپیڈیا میں چھپتے ہیں. اسلام اور قرآن پر آپ کی سائنسی تحقیق اور انداز فکر کو غیر ممالک میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو سراہا جا رہا ہے. امریکہ کی اہم ترین یونیورسٹیاں، جن میں ہارورڈ اور یل، اور کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی آپ کو لیکچرز کے لیے بلا چکی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے دیگر ممالک کے ادارے اور تنظیمیں آپ کو لیکچرز کے لیے بلاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں اردن، اسپین، امریکہ، انڈونیشیا، برطانیہ، بیلجیم، ترکی، سعودی عرب، سنگاپور، فرانس، کینیڈا، کویت، متحدہ عرب امارات، ملیشیا، نیپال اور ہالینڈ کا سفر کر چکے ہیں. ابھی گزشتہ ہفتے کو بھی
کویت کی اسلامی امور اور اوقاف کی وزارت نے ماحولیاتی مسائل کی اسلامی حل پر ایک بین الاقوامی سیمینار کا اہتمام کیا تھا، جس میں حکومت کویت نے اپنے مہمان کے طور پر ڈاکٹر صاحب کو تقریر کے لیے بلایا تھا۔ آپ کل صبح ہی کویت سے تشریف لائے ہیں۔ ہم سب منتظمین کو بہت خوشی ہے کہ آج ہم اپنے ہی علاقے کی ایک اہم ہستی کو اپنے درمیان مدعو کر رہے ہیں تاکہ آپ کے وہ خیالات جن کو دنیا بھر میں چرچا ہے ہم بھی سن سکیں۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نظریات سے ہم کو روشناس کرائیں۔ السلام علیکم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں آپ کے درمیان آ کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، میری عقل میں ڈالا ہے، دماغ میں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہاں کے منتظمین کا اور ان نوجوانوں کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا یہاں انتظام کیا۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج چھٹی کا دن اپنا قیمتی وقت آپ نے اس کام کی نظر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہماری قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب لوگ یہاں قرآن کریم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ غور یہ کرنا ہے کہ کیا قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا برتاؤ وہ ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے۔ پہلی چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ حقیقت ہے کہ یہ پہلی بات بے حد خوشی کی ہے۔ وہ پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم، یہ کتاب دنیا بھر کی وہ پہلی کتاب ہے جس کو اتنی بڑی تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ لیکن بے حد افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے کم سمجھی جانے والی بھی یہی کتاب ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہم نے قرآن کو پڑھ لیا تو یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پڑھنے میں سمجھنے کے معنی پوشیدہ ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم بنا سمجھے پڑھتے ہوں پھر یہ کہیں کہ ہم نے پڑھ لیا۔ ہم بہت سی اور چیزیں پڑھتے ہیں، اپنی پسندیدہ مصنف پڑھتے ہیں، آتھرز پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو جب پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ مثال طور پہ اگر میری مادری زبان اردو ہے، مجھے اردو آتی ہے، تو میں اردو کی کتاب ہی پڑھوں گا۔ میں ایک تامل ناڈو کی تامل زبان میں یا ملیالم زبان کی کوئی کتاب لے کے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں اس کو پڑھنا نہیں جانتا، اور اگر حروف شناسی بھی ہو جائے، کوئی مجھے اس حروف کی پہچان بھی بتا دے، تو بھی میں ایک الجھن کا شکار رہوں گا، اس کو نہیں پڑھوں گا۔ لیکن قرآن کے ساتھ یہی ہمارا اکثریت کا رویہ ہے جس کا میں بھی شکار رہا۔ میں ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ میری آپ بھی تھی، میری اپنی زندگی کی کہانی ہے، کیونکہ جیسا ابھی اخلاق صاحب نے فرمایا کہ میں انہیں گلی کوچوں میں پلا ہوں۔ یہی مٹیا محل میں مسجد باولی والی جو ہے اس میں سب سے پہلے نماز شروع کری جانا اور ارکان سکھائے گئے نماز کے۔ کسی بھی درجے پہ مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ مجھے قرآن کو سمجھنا چاہیے یا اس کے سمجھنے سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے یا کیا فرق آ سکتا ہے۔ بچپن میں مجھے جو چیزیں سکھائی گئیں اس میں پہلی چیز فرائض تھے کہ بیٹا 5 فرائض ہمارے اوپر ہیں، اور آج بھی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تو اکثریت کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہاں صاحب پہلی چیز توحید ہے کہ آپ ایک اللہ پہ بھروسہ اور یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، توحید۔ دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان بتائے گئے۔ ان فرائض میں کہیں پہ بھی ہماری فہرست میں قرآن شامل نہیں ہے، جبکہ خود قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ قصص کی اگر آپ یہ 85ویں آیت دیکھیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد، کہ بے شک جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ فرض علیک القرآن، یعنی پہلی چیز جو ہماری آنکھ کھولتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ اب یہاں سے یہ سوال شروع ہوتا ہے کہ اس فرض سے ہم کتنا واقف ہیں؟ اگر یہ کتاب میرے اوپر فرض ہے تو کیا میں جانتا ہوں اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اگر میں نہیں جانتا اور اس سلسلے میں کوشش نہیں کر رہا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس سلسلے میں اور اس پس منظر میں مجھے یہ کوشش بے حد اچھی لگتی ہے جس کے میں نے مبارکباد دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس انداز سے تحریک پھیل رہی ہے مجھے یہاں بہت خوشی ہوئی کہ چھوٹے بچے، ہماری بہنیں، بڑی عمر کے لوگ قرآن کریم کھولتے ہیں اور اس کا ترجمہ سیکھ کے از خود پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ہمارے اوپر فرض ہے۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. یہ سورہ طٰہٰ ہے 99 سے 101. اور ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت یعنی قرآن عطا کیا ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ کہ جو اس سے منہ موڑے گا. اب منہ موڑنے کا، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن کریم کی بے انتہا تکریم ہے، عزت احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ احترام کس حد تک محدود ہے کہ قرآن کریم کو ہم گھر میں سب سے اوپر رکھیں گے، جہاں رکھیں گے سب سے اوپر رکھیں گے، خدا نخواستہ ہاتھ سے نہ گرے، پڑھنے کا احتیاط ہے، اہتمام ہے. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو نسخہ ہدایت ہے، جس کے اندر ہدایت موجود ہے، اس ہدایت کی طرف سے ہم بالکل غافل ہیں، گویا کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے واسطہ ہی نہیں ہے. تو اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو سب سے بڑے قرآن کی بے حرمتی ہم یہ کرتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کی حرمت کس چیز میں ہے؟ اس کے استعمال میں ہے، اور جب وہ چیز کا استعمال نہیں ہوتا تو وہ چیز بیکار ہے. یہ بلب یہاں لگا ہوا ہے روشنی کے لیے ہے، اگر یہ روشنی دے گا تو بیکار ہو جائے گا. قرآن کریم کی اہمیت اس نصیحت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک ذکر، ایک نصیحت دی ہے. اور ہمارا اس سے یقیناً یہ منہ موڑنا ہے کہ ہماری اکثریت اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا کیا ہے. یہ طٰہٰ 124 سے 126 آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش میں کر رہا ہوں کہ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو نے انہیں بھلایا، اور اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے. استغفر اللہ. اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن جس طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تجھے آج ہم بھلا دیں گے، اس کا انجام کیا ہوگا. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم سے اگر ہم منہ موڑتے ہیں، ہم اس کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرتے جو اس کا حق ہے اور جس طرح کرنا چاہیے، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج یہ جملہ ہم پہ 100% صادق آتا ہے کہ ہماری دنیا میں زندگی تنگ ہے. آپ گھر گھر، محلے محلے، علاقے ملک چلے جائیے، ہر جگہ ہماری زندگی تنگ ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ زمین ہم پہ تنگ ہو چکی ہے. ہم اپنے منہ کتنا خوش ہوتے رہیں، اپنے گھر میں آنکھیں بند کر کے ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں، یعنی غفلت کی اگر زندگی گزارتے رہیں ایک جانور کی زندگی، تو کوئی حرج نہیں، پھر تو کوئی احساس نہیں ہے. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ احساس